الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. سبحان اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام خطیب اسلام برادر عزیز حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد صاحب چشتی دعوت برکاتہ المسیح اور میرے انتہائی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جدوں بھی برطانیہ کے اندر حاضر ہویا تو پاکستانی میرے انتہائی محبت کرنے والے بھائی عزت بھاب حاجی محمد اعظم صاحب نے صاحبزادگان ٹیلی فون تے اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ جدوں بھی آؤ پیٹر برا کے اندر محفل ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ایک محبت کا رشتہ ہے، ایک روحانی رشتہ ہے، ایک پیار کا رشتہ ہے. سبحان اللہ. تو میں انکار نہیں کر سکیا، وعدہ کیتا. اللہ کا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی. جامع مسجد غوثیہ دی انتظامیہ، معاونین، نمازیان، اہل علاقہ سب مبارکباد مستحق نے کہ جنہوں نے اس عظیم الشان مسجد کے اندر اس کی تعمیر و ترقی واسطے ہمیشہ کوششاں کی. الحمدللہ
اس مسجد کا نام پورے UK دے اندر روشن ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوستان کی اس کاوش نو، محنت نو، محبت نو قبول منظور فرمائے۔ میں علامہ چشتی صاحب کا انتہائی ممنون ہاں کہ انہوں نے بڑی محبت کا نوازیا، ایسے بھی میرے چشتی بھائی نے، اور سنو نار نے کہ اسی اس پیر دے مرید ہاں کہ جنہیں 90 لاکھ نو محمد عربی دا غلام بنا دیا۔ ہر سلسلے بزرگاں نے بڑا کم کیتا ہے اور ہر ولی دے جوڑے ساڈے سر دا تاج نے، مگر یہ سانو اعزاز حاصل ہے چشتیاں نو کہ ساڈا وہ پیر ہے کہ جنہیں 90 لاکھ دے جنجو تڑا دیتے تے 90 لاکھ دے سینیاں عشق رسول دے بامبڑ بچا سبحان اللہ۔ اور پیٹر برا والو، گرد و نواح والو، اگر یہ بات میں کہہ دیاں تو میں حق بجانب ہاں کہ چشتیاں دے قافلہ سالار نے جیڑی فاطمہ دے پتر دی گل کیتی ہے نا، ان اور کسے نہیں کیتی۔ شاہ است حسین، شاہ است حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین۔ سبحان اللہ ہوتی ہے تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں مجبور نہیں کراں گا، مگر فائدہ یہ ہے کہ 90 نیکیاں ملدیاں نے، 90 گناہ معاف ہوتے ہیں، نالے امام حسین دے جلسے بھی تے سبحان اللہ کہنے دا بہت حق بندا ہے اس واسطے کہ حسین نے تے کنجر دی تار تھلے تصویر بڑی سبحان اللہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سبحان اللہ۔ دین است حسین، سبحان اللہ۔ دین پناہ است حسین، سبحان اللہ۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین دی پناہ بھی حسین، سبحان اللہ۔ سرداد نداد دست در دست یزید، ہم کہا کہ بنائے لا الہ سبحان اللہ۔ یہ پتہ نہیں خواجہ نے کس وقت یہ شعر اپنی زبان کو نکالیا سی، اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ ایک کلام وچ لکھیا ہوا ہے، کئی مسجداں وچ لکھیا ہوا ہے، حتیٰ کہ امام باریاں دے اندر بھی یہ شعر لکھیا ہوا۔ حضرت محترم یہ شعر تساں نے بے شمار مرتبہ پڑھیا ہوگا، سنیا ہوگا، مگر میں تھوڑی توجہ اس بات وال مبذول کرانا چاہنا، اس شعر وچ ایک عظیم نقطہ خواجہ صاحب نے امت کو عطا کیا۔ تسی اندازہ کرو کہ خواجہ صاحب کی امام حسین نال عقیدت کی ہے کہ جس مصرے دے اندر نام حسین آیا نا، اس مصرے وچ نام یزید نہیں ہو دیتا۔ توجہ ہے؟ خواجہ صاحب دی اہل بیت نال عقیدت دیکھو کہ جس مصرے وچ نام حسین آیا ہے، اس مصرے وچ نام یزید نہیں ہو دیتا، جہدے وچ نام یزید آیا ہے اتنے نام حسین نہیں ہو دیتا۔ شاہ است حسین، حسین یزید کوئی نہیں، بادشاہ است حسین، حسین یزید کوئی نہیں، دین است حسین، حسین یزید کوئی نہیں، دین پناہ است حسین، حسین یزید کوئی نہیں، سر داد نہ داد دست در دست یزید، یزید حسین کوئی نہیں، حقا کے بنا الہ الہ است حسین، حسین یزید کوئی نہیں۔ پیٹر برات گرد و نواح والو، امام عالی مقام دی عظمت نو خواجہ نے اس انداز وچ بیان کیتا، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والے نے امت نو سبق دے دیتا۔ میرا عقیدہ ہے میں ایک مصرے دے اندر حسین نال یزید نو نہیں برداشت کر سکتا، سبحان اللہ۔ حسین نال یزید نو پسند نہیں کردا۔ میں جو شعر پڑھیا تے میرے وال منہ کر کے آکھیا، میں آکھیا ہندوستان دے راجا، سنیا دے خواجہ، جے تسی ایک مصرے وچ اکٹھا نہیں نہ کر دے، اسی وعدہ کرنے اسی اپنے دل وچ بھی حسین نال یزید نو اکٹھا نہیں کراں گے۔ حسین حسین یزید یزید۔
नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, हमारे अहले सुन्नत जिंदाबाद, साहबजादा साहब वाला शान जिंदाबाद। अच्छा जी, ख्वाजा साहब ने एक जुमला आखिया कि दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन, बोलो की दीन। जिंदगी के किसी मोड़ से भूल के भी हुसैन को दुनिया में क्या बने, हुसैन दीन, बोलो हुसैन दीन। ईमान दसो नबी पाक नमाज पढ़ते हो कि नबी दी नमाज विच दुनिया का ख्याल आ सकता है नहीं। ये रसूलुल्लाह दी नमाज है, किसी मुल्ला दी नमाज नहीं। नबी करीम नमाज पढ़ रहे ने, नमाज भी सब तो आला मकाम है सजदा, ते नबी पाक गए और सजदे च ते पढ़ रहे ने सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। नन्ना हुसैन चलदा चलदा आया और नाने दिया मोढ़ियां ते आके बैठ गया। नबी करीम ने सजदे च पढ़ रहे ने तस्बीह, नवासा कर गए हुसैन मोढ़े थे। ख्याल आया जब मैं सिर चुकिया किधरे हुसैन डिग ना पवे, गिर ना जाए, मेरे बच्चे को किधरे चोट ना लग जाए। नबी दी काल ते मिली हुई सी, सुभान रब्बियल आला। 3 तस्बीहां पढ़ियां हुसैन नहीं उतरे, नबी ने 5 पढ़ियां हुसैन नहीं उतरे, नबी ने 10 पढ़ियां हुसैन नहीं उतरे, नबी ने 20 पढ़ियां हुसैन नहीं उतरे। तस्बीहां पढ़े जा रहे ने, हाथ जोड़ के कहना जेड़ा मुल्ला कहना कि नबी दा तसव्वुर नमाज विच आए ते नमाज टुट जाती है, मैं कहना मुल्ला दस ना नबी दी नमाज विच किदा तसव्वुर है। सुभान अल्लाह, अल्लाह। नबी दी नमाज विच 2 तसव्वुर ने, एक हुसैन दा तसव्वुर है, एक खुदा दा तसव्वुर है। सुभान रब्बियल आला, खुदा दा तसव्वुर है। तस्बीहां ज्यादा पढ़ रहे ने, हुसैन दा तसव्वुर है कि गिर ना जाए। हाथ जोड़ के कहना नबी पाक ने सजदे विच जदों काल मिली है ते नबी पाक ने अर्ज कीती होवेगी, या अल्लाह जे मैं सिर चुका हुसैन गिरदा न चुका सजदा लंबा हुंदा, कुदरत दी आवाज आई होवेगी सजदा सिर न चुकी, सजदा भी मेरा हुसैन भी मेरा। सुभान अल्लाह, सजदा भी मेरा हुसैन भी मेरा। फिर ख्वाजा ने हक आखिया ना दीन अस्तो हुसैन, हुसैन दीन, बोलो हुसैन दीन, अल्लाह। और दूसरा पता जी ये की सबक मिले है, कमली वाले तू तस्बीहां पढ़ी जा, हुसैन अपनी मर्जी नाल उतरेगा तो फिर सिर चुकी, ताकि दुनिया को पता चल जाए मेरी याद भी इबादत है, हुसैन की याद भी इबादत। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, बोलो हुसैन की याद भी इबादत और अल्लाह की याद भी इबादत। तो नतीजा की निकलिया, ताजदारे कोलड़ा वारिस उलूम मेहर अली पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर ने आखिया वेख लवो रब कहंदा सिर ना चुकी, अल्लाह अहले बैत पैगंबर के साथ है। सुभान अल्लाह, सब बोलो अल्लाह अहले बैत के साथ है। सदके जाओ अल्लाह। फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो भी तो दिलदार नहीं। मैनू कोई बंदा कह लगा तुम मौलवी जोर तां लाते तुम हलवा खा के आते हो, मैं मैं शुक्र तो महीना मुद्दत तो ये हलवा कभी चख लिया खादा तो कभी नहीं। पढ़ने माशाअल्लाह तुम भी काफी खुश आवाज निकलते हो। मैं चाहते मेरी डायरी गौसिया मस्जिद की अज करबला जा रही है ना, खाली मेरा नाम आवे थोड़ा भी ना आवे, फरिश्ते आखिर हुसैन
تیرے نامی دی امت تینوں یاد کر سبحان اللہ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے سب بولو اللہ اہل بیت بولو اللہ اہل بیت پیغمبر کے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے بولو اسلام کا وقار اسی اسلام کا وقار اسی گھر کے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سجدہ لمبا ہو رہی ہے تسبیحاں پڑھتے جا رہے ہیں سجدہ لمبا ہو رہی ہے وجہ کی ہے شاعر نے قلم توڑ دیتی ہے کہنا اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی سبحان اللہ بولو اعزاز مصطفیٰ میں بولو اعزاز مصطفیٰ میں قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ایک مرد ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے قرآن کہتا ہے 4 شادیاں کر سکتا ہے اگر جوان دے حق برابر دی ادا کرے تو 4 شادیاں دی اجازت ہے نبی پاک نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت مولا علی نال کیتا ابو جہل نے پیغام بھیجیا علی محمد نے تینوں کی جہیز دیتا ہے فاطمہ کی لے کے آئی ہے چکی مسلح کھجور دے چھلکے تے پتے کٹ کے پڑے ہوئے بسترے فاطمہ کو رکھ پر میری بیٹی بھی قبول کر جدو مکے جو جہیز آئے گا دنیا ویکھے گی کوئی بیٹی جہیز لے کے آئی ہے دل سی فاطمہ دی توہین ہوئے گی اطلاع نبی پاک تک پہنچی رحمت عالم نے فرمایا علی میں سنیے دشمن اسلام تینوں بیٹی دینا چاہتا ہے علی جب تک میری بیٹی موجود ہے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا علی نہیں کہندے کملی والے ہو اللہ کہندا 4 کر سکتا ہے تسی کیوں روک دے ہو میں آکھیا یا علی تسی بولے کیوں نہیں فرمایا مینوں پتہ ہے اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی سبحان اللہ بولو اعزاز مصطفیٰ میں وہ اعزاز مصطفیٰ میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر حضور نے فرمایا علی تو دوسری شادی نہیں کر سکتا سونے دا زیور پہننا مرد واسطے حرام ہے بہت سارے لوگ سونے دی زنجیر پہن لیندے نے انگوٹھیاں پہن لیندے نے حرام ہے حضور نے فرمایا جتنے سونے دا زیور آئے گا اس کو قیامت والے دن اس جگہ جلایا جائے گا جنم دیا گا اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت واسطے حلال کیتا ہے مرد واسطے حرام ہے مولانا تشریف فرما نے کچھ کہ دیکھو دنیا دے علماء کو لوگ سونا پہننا مرد واسطے نبی پاک ہجرت کر کے مدینے وال جا رہے سن مکے تو باہر نکلے تو سراقہ بہت بڑا پہلوان سی اس نے دیکھا کہ او محمد چلے ابو بکر نال انہیں آواز کی محمد تو آج میرے کو بچ کے نہیں جائے گا تلوار نکالی کہ گھوڑا نبی پاک سرور عالم وال دوڑایا حضور نے دیکھا نا سراقہ قریب آ رہے نبی پاک سرور عالم نے زمین نو فرمایا گھوڑے نو پکڑ لو سبحان اللہ گھوڑا زمین بھی تسمت سراقہ پریشان ہو گیا کہنے لگا کریم میں معاف کر دے غلطی ہو گئی یہ تو پتھر کھا کے دعاواں دینے والا رسول سی فرمایا معاف کیتا چھوڑ دے پیسے زمین نے گھوڑے نو چھوڑ دیتا سراقہ کو خیال آیا شاید اتھو زمین نرم سی تے گھوڑا ویسے کر دیے انہیں کی کر لینا دوسری باری پھر آواز دیتی اور بچ کے نہیں جائے سرکار نے فرمایا کہ وہ سمجھ نہیں آئی زمین کو فرمایا وہ پکڑ لیتا گھوڑا پھر زمین میں تسلی
سراقہ پھر چلایا معاف کر دو، غلطی ہو گئی، کریم کو معاف کر دو۔ حضور نے فرمایا کی یاد کرنا جو معاف کر دو۔ تیسری مرتبہ سراقہ نے پھر آواز دی، نبی کریم نے مڑ کے بھی کیا، فرمایا سراقہ تو محمد کو قتل کرنا چاہنا ہے اور میری نظراں ویکھ رہی نے تیرے ہاتھ وچ کسرا بادشاہ دے سونے دے کنگن پہنائے جا رہے۔ اللہ میری آنکھاں ویکھ رہی ہیں کہ تینوں کسرا ایران دے بادشاہ دے سونے دے کنگن پہنائے جا رہے ہیں۔ وہ پیٹر برا والوں اس جملے میں رسول نے کتنی خبریں دی تھی۔ نبی نے دس دیتا اج تے تو میری جان لین واسطے پیچھے پیا نسنا ہے، ایک وقت آئے گا تو محمد کی زلفاں دا قیدی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک وقت آئے گا ایران فتح ہو جائے گا، سبحان اللہ، کسرا نو شکست ہوے گی، او دا مال غنیمت مدینے چاہے گا، او دے مال غنیمت وچ او دے سونے دے کنگن بھی آن گے، سراقہ او کنگن تینوں پہنائے جان گے۔ ایران کا فتح ہویا، حضرت فاروق اعظم فتح ہویا، حضرت سراقہ مسلمان ہو گئے، بڑھے ہو گئے، ایران جو مال آ گیا، کس طرح شکست ہوئی، فاروق اعظم کو بتایا گیا کہ مال آ گیا ہے، قیدی بھی آ گئے نے پکڑ کے لے آتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، مسجد نبی کا سیل بھرے ہوئے سے سامان، فاروق اعظم سامان کھول رہے، کسی نے آکھیا بادشاہ دا مال ہے، فاروق اعظم دلچسپی نال دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے تے کرتے تے 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، میرے دولت کی کیڑی ہوا سے میں تے اس سونے دے کنگن پہ ڈوبنا کیتا۔ ایک صحابی نے آکھیا حضرت اے جے کسرا دے کنگن، فرمایا میں نے دے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کنگن پکڑے، منبر تے کھڑے ہو گئے، آواز دیتی اے نا سراقہ، سراقہ کتھے؟ حضرت سراقہ بڑھے ہو گئے، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے، لاٹھی پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ امیر المومنین میں حاضر ہوں، فرمایا سراقہ تسی قریب ہو، قریب آ گئے۔ فاروق اعظم نے فرمایا اپنا بازو اگے کرو، حضرت سراقہ نے نا اپنا بڑھا ہاتھ اگے کیتا، فاروق اعظم سونے دے کنگن پہنائے۔ صحابہ نے آکھیا فاروق اعظم تو مسئلے کا پتہ نہیں، سونا مرد واسطے حرام ہے، فرمایا ساری کائنات دے مرداں واسطے حرام ہے، ادھے واسطے حلال ہے، میرے نبی نے کیا سی تینوں پہنائے جان گے۔ سبحان اللہ۔ اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی، بولو اعزاز مصطفیٰ میں، اور دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی۔ سبحان اللہ۔ آج نبی پاک اپنی بیٹی فاطمہ زہرا دے دروازے پہ آئے، حضور دا طریقہ ایسے روزہ حکم بھی ہے، باہمیں اپنے گھر جاؤ، پہلے دستک دے کے اپنا نام بتا کے اجازت لو، ایویں دروازہ کھول کے اندر نہ جاؤ، پتہ نہیں تہاڈی بیٹی کس طرح لیٹی ہوئی، پتہ نہیں تہاڈی بہن کس انداز میں، تہاڈی ماں کس انداز میں لیٹی ہے، تسی بھی شرمندہ ہو گے، وہ بھی شرمندہ ہو گیا، دستک دے کے نام بتا کے جاؤ کہ میں کون ہوں۔ نبی پاک نے بیٹی دے دروازے تے دستک دیتی، اندر فاطمہ زہرا دی دکھاں میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، من انتا، کون ہے وہ بیٹے؟ فرمایا انا محمد رسول اللہ۔ بیٹی دروازہ کھول، میں تیرا باپ محمد اللہ کا رسول ہوں۔ سیدہ فاطمہ دی دکھاں بھری آواز آئی، بابا میں نے بڑا سخت بخار چڑھے ہے، بابا میری چادر بڑی چھوٹی ہے، یہ پیروں تے کراں تے سر لگا ہوتا ہے، سر تے کراں تے پیر لگے ہوتے ہیں، بابا میری مجبوری ہے۔ رحمت عالم نے اپنے موڈے تو مدثر دی چادر اتار کے نا دیوار تو اندر سٹی، فرمایا تو چادر بدل لے، میں انتظار کر لینا۔ اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی، سجدے میں تھے رسول تو کاندھوں پہ جب تلک بیٹھے رہے، حسین عبادت کھڑی رہی۔ سبحان اللہ۔ اے شان جے مصطفیٰ دے دوترے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 14 صدیاں بیت گئیاں مار گئے کربو بلا نو،
61 ہجری بھی یہ واقعہ پیش آیا. تقریباً 14 صدیاں ہو چلیاں. اس محفل میں کئی بندے بیٹھے ہوں گے کہ جنہاں دے جوان بیٹے مر گئے, اپنے بیٹیاں نو رو رو کے چپ کر گئے. ساڑیاں کئی بہناں ایسیاں نے جنہاں دے جوان ویر مر گئے. بہناں اپنے بلاواں نو رو رو کے چپ کر گئی. لوگاں نو اپنے چند دنوں دے پہلے مرے ہوئے باپ بھول گئے, بہناں نو چند دن پہلے مرے ہوئے ویر بھول گئے. اور حسین دی عظمت ویکھو 14 صدیاں ہو گئیاں نے, اجے تک زینب دا ویر لوگاں نو نہیں بھولیا. لوگوں نے اپنے پتر بھول گئے نے, فاطمہ دا بیٹا نہیں بھولیا, اکبر اجے تک نہیں بھولیا, اصغر اجے تک نہیں بھولیا. وہی وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے قربانیاں اقتدار واسطے نہیں دیتیاں, امام نے اسلام دی بہار واسطے. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں امام حسین اقتدار واسطے گئے سن. علامہ اقبال کہتا ہے عقل کرو ہوش دے نہ لو, مدعائے سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باطنی ساما سفر. اقبال کہتا ہے جڑا کرو اس ارادے تے جاوے نا کہ میں اقتدار لینا ہے, میں حکومت لینی ہے, وہ کرو لشکر لے کے جاندا ہے, 6 مہینے دا اصغر لے کے نہیں جاندا. جنہیں حکومت لینی ہوئے فوجاں لے کے جاندا ہے, بہناں تے دھیاں تے بچیاں لے کے نہیں جاندا, بیویاں لے کے نہیں جاندا. امام حسین دا تے قافلہ پیا دسدا ہے. امام حسین اسلام دی بہار واسطے گئے نے, تبلیغ دین واسطے گئے نے, اسلام دی بقا واسطے گئے. مسلمانوں یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں سی. میں ممبر رسول تے بیٹھا, کلمے دی قسم ہے, یہ اتفاقی حادثہ نہیں سی کہ یزید نے بیعت منگی, امام نے انکار کیتا, وہ زیادہ سنے تھوڑے سے انہوں ختم کر دیتا. نہیں, نبی پاک نے کئی بار اطلاع دیتی سی کہ حسین کربلا وچ شہید ہو گئے. 2 خبراں نبی پاک نے دیتیاں, نالے شہادت دی, نالے جائے شہادت. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک دے مسلماناں دی ماں. اللہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں جس حدیث کو نقل کیتا ہے. نبی پاک کی گود وچ امام حسین بیٹھے نے کہ نبی پاک نے امام دا سر پیچھے ہٹا کے نا تے گردن تے بوسہ دیتا گدے تے. ام المومنین عرض کردیاں نے میرے آقا کی حسین دا منہ چوم دے سو, متھا چوم دے سو, لب چوم دے سو, اج حسین دا گلا کیوں چوم. رحمت یالو نے فرمایا ان ابنی ھذا یقتل فی ارضی یقال لها کربلا. ام سلمہ میرا ہے بیٹا کربلا بھی شہید کیتا جائے گا. نبی نے دس دیتا شہید ہوئے گا کہ ہوئے گا کربلا. خدا دی قسم ہے میرے نبی نے کئی باری خبر دیتی میرا بیٹا شہید ہوئے گا, پر دعا نہیں کیتی کہ یا اللہ بچا. ایمان دسو نبی پاک دعا کر دے اللہ قبول کردا کہ نہ کرے. جدی دعا تے سورج موڑ دے وے, جدے اشارے تے چاند توڑ دے وے, سبحان اللہ. جیڑا نگاہ پاوے تے بے زبان پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دے. وہ کملی والا کہہ دیندہ کہ اللہ امتحان چک لیندہ. میں عرض کیتی یا رسول اللہ تساں دعا کیوں نہیں مانگی؟ اما فاطمہ تسی دعا کر دینیاں, بابا علی تسی دعا کر دیندے. مدینے جو آواز آئی پاگل ہو گئی ہے. امتحانوں کی اس منڈے نو اٹھایا جاندہ جڑا نالائق ہوئے, جنہیں پیپر دی تیاری نہ کیتی ہوئے. میں تے حسین نو زبانہ چسا کے کربلا دے اور پرچیاں دی تیاری کرائیے, فاطمہ نے دودھ پلا کے تیاری کرائیے. مولا جڑا مرضی ہے امتحان لے لے, ساڈا پتر پورے نمبر نہ لوے تے حسین نہ آیا. سبحان اللہ. اس امتحان کی تیاریاں کریں. تہاڈی بھی اولاد ہے, میری بھی اولاد ہے, ہر ایک نو اولاد نال پیار ہوندا ہے. دوترے پیارے ہوندے نے, پوترے بڑے پیارے ہوندے نے. مینوں بڑی محبت ہے اپنے اولاد نال, پوتریاں دوتریاں نال بڑا پیار ہے. لیکن محبت کے باوجود اج تک میں کدی اپنی زبان اپنے پوترے یا دوترے دے منہ نہیں پائی. آخر کوئی گل تو ہے نا, نبی پاک بار بار کہتے ہیں منہ کھول پتر میری زبان چوس لے. اللہ اکبر.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے کول بیٹھا تھا، امام حسین آ گئے، ننا حسین چلتا چلتا نانے دے قریب آیا، نبی پاک فرمایا آ بیٹا آ قریب آ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نبی کریم نے فرمایا حسین آ قریب آ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں امام حسین قریب آئے، نبی پاک نے اپنی دونوں انگلیاں حسین کو پکڑا دی۔ نبی کریم سرور عالم نے اپنے انگوٹھے نال حسین دا ہاتھ بھی پکڑ لیا، فرمایا بیٹا میرے قریب آؤ۔ ابو ہریرہ کہندے نے میں ویکھیا اتنے قریب آ گئے، حسین نے اپنے پیر نبی پاک دے پیراں تے رکھ دیتے، حضور پیچھے ہٹ گئے، فرمایا اور قریب آ۔ حسین نے اپنے پیر نبی پاک دیاں پنڈلیاں تے رکھے، نبی پاک اور پیچھے زمین وال لیٹ گئے، حسین نے اپنے دوویں پیر نانے دیاں پٹاں تے رکھے، فرمایا چڑھا میرے پترا۔ حسین نے پیٹ تے پیر رکھے، فرمایا اور چڑھا میرے شہزادے۔ حسین نے اپنے ننے پیر نانے دے سینے تے رکھے، اے او سینے جتھے قرآن نازل ہوندا ہے، اے او سینے جتھے اللہ دے انوار و تجلیات اتردے نے۔ حسین نے اپنے پیر نانے دے سینے تے رکھے، نبی پاک چٹائی تے لیٹ گئے، فرمایا حسین بیٹھ جا میرے سینے تے۔ حسین بیٹھ گئے، نبی نے اپنی زبان نکالی، فرمایا چوس لے کدے کم آئے گی۔ جوس لے پتر کدے کام آئے گی، پتہ سی انہیں کربلا سے پیاسا ہونا ہے، پتہ سی انہیں امتحان دے، اتنے ناز، اتنے نخرے، اتنے پیار، آخر وجہ کی راز کی سی؟ خدا کی قسم میں اس نتیجے سے پہنچے ہیں کہ ساڈے نبی پاک نو اللہ نے ہر شان عطا کی، کوئی مرتبہ ایسا نہیں جڑا اللہ نے نبی پاک نو نہ دیتا ہوگے، سیادت دا، قیادت دا، علم دا، حلم دا، حسن دا، وقار دا، اقتدار دا، اللہ نے ہر شان دی پاک رسول کے سر تے رکھی، سبحان اللہ۔ مگر نبی پاک نے سر تے شہادت دی پاک کوئی نہیں، حضور شہید نہیں ہوئے، اور بہت سارے نبی شہید ہوئے، ہزاراں دی تعداد میں پیغمبراں نو شہید کیتا، اور شہادت بھی جان لگدی ہے، اور شہادت سب تو بڑا درجہ ہے۔ تو نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ عرض کیتی، ربا میں ساریاں شاناں دتیاں نہیں تے شہادت والی شان مینوں نہیں ملی، تے قیامت والے دن شہید نبیاں دی کرسیاں تے میرے تو اگے ہونگیاں تے میں پھر پیچھے ہوواں گا، فرمایا نہیں اگے تیری ہی ہوے گی۔ یا اللہ میں کیوں نہیں شہید ہوواں گا؟ فرمایا سجنا میں تینوں شہید نہیں ہون دینا، جڑا کافر تینوں شہید کرے گا وہ آکھے گا میں رب دا یار ماریا ہے، میں رب دے یار دے ٹوٹے کیتے نے، یہ بات مینوں گوارا نہیں، یا اللہ پھر شہادت کیویں ملے گی؟ فرمایا سجنا بازاروں نہیں لینی ہے، صاحب دینی ہے، میں تیری بیٹی فاطمہ نو دو بیٹے دیاں گا، ایک حسن ہوے گا، دوجا حسین ہوے گا، حسن سر تو لے کے سینے تک تیرا ہم شکل بناواں گا، حسین سینے تو پیراں تک تیرا ہم شکل بناواں گا، یہ دو ویر ملن گے تے تیری تصویر بن جائے گی۔ شہادت دیاں دو قسماں رکھاں گا، ایک شہادت سری، ایک شہادت جاری۔ حسین نو شہادت ملے گی جاری، حسن نو شہادت ملے گی سری، حسین نو ملے گی جاری۔ شہید دوترے ہون گے، درجات تینوں دے دیاں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا مستعد سبحان اللہ۔ شہید دوترے ہون گے، پگڑی تینوں مل جائے گی۔ میں پشاور تقریر کی تھی، یہ جملہ میں کہہ دیتا، ایک داڑھی والا کھڑا ہو گیا، پیر صاحب کوئی ہوش کی بات کرو، عقل کی بات کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قربان نواسا ہو اور درجہ نانے کو مل جائے؟ میں کیا روڈ کرا کرا کے تھوڑی مت ماری گئی ہے، اتنے قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے، چھری دمبے تے چل دی ہے ذبیح اللہ اسماعیل،
چوری کس تے چلی؟ تنبے تے ذبیح اللہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. چوری چلے تنبے تے ذبیح اللہ دی پگ ملدی اسماعیل نو، خنجر چلے حسین تے شہادت دی پگ ملدی ہے. سبحان اللہ. ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، پر غور کیجئے تو یہ قتل رسول ہے، پر غور کیجئے تو یہ قتل رسول ہے. نبی پاک سرور عالم نے تیاریاں کرائی ہیں، تیاریاں. اللہ اکبر. یہ وجہ امام حسین جب مدینہ پاک تو تیار ہو کے نا مکے وال جا رہے سن تو امام نے فرمایا زینب جی بھائی جان تسی تیاری کرو، میں ذرا نانے دے روضے تے سلام پڑھا. مسلمانوں جڑے تسی مدینہ پاک گئے ہو تمہیں پتہ ہے نا حضور دے روضے تے جدوں سلام پڑھیا جاتا ہے کی کیفیت ہوتی ہے، اور خاص کر وہ سلام جڑا واپسی تے پڑھیا جاتا ہے. یا رسول اللہ میرا سلام قبول کرے ہو، یا رسول اللہ میرا پھیرا آخری نہ ہوگے، میں نے پھر بھی بلائے ہو. بس تے یا کار تے بہ کے بندہ جدوں مدینے چوں نکلدا ہے نا تے ہوٹلاں وچوں کسے موڑ تے حضور دا روضہ نظر آوندا ہے تے بندہ چیخاں مار کے یا رسول اللہ سلام، یا رسول اللہ سلام، میں نے پھر بھی بلائے ہو. امام حسین اس یقین نال سلام پڑھ چلیا میرا آخری سلام ہے، میں مڑ کے مدینے کوئی نہیں ہونا. سیدہ زینب نے پلہ پکڑ کے کیا ویرا میں بھی نال جاواں گی، پتہ نہیں مڑ کے کدوں ہونا، مینوں بھی نال لے چلو. بہن برات دوویں ادھی راتی نبی پاک دی قبر تے آئے. امام حسین نے پیروں والے پاسے پئی ہوئی مٹی چومی، سیدہ زینب نے سر والے پاسے پئی ہوئی مٹی چومی. امام علی مقام امام حسین نے نانے دی قبر نو چوم کے آکھیا سلام جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوشے نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ کس کا نور عین آیا تیرے در پہ میرے نانا تیرا پیارا حسین. ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذی شان چلیا، تیری مہر نبوت تے بین والا چل کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا. ویکھ زینب سکینہ تے شار بانو نالے اکبر عباس جوان چلیا، اساں پھر مسافراں آمنا نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلیا. سیدہ زینب خاتون نے نانے دی قبر دی مٹی چوکی اپنے دوپٹے دے پلے چ باندھ لی. امام نے متھا چوم کے فرمایا زینب مٹی کیوں پہ بننی ہے؟ رو کے آکھیا میرا وطن تو دور ہوئے گی نا، نانے دی یاد ستاوے گی تے قبر دی مٹی سن کے دل نو تسلی آوے گی. امام علی مقام امام حسین نے آخری بار نبی کریم دی قبر سامنے کھلو کے گیا نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر. عزم و استقلال دا کوہ گراں حسین، صبر و ہمت دا عظیم پہاڑ حسین، دین نو بچان واسطے چلے. پیٹر براوانو ممبر رسول تے بیٹھے میں اس نتیجے تے پہنچی ہیں یہ دنیا چ کملی والا نہ آندا تے دین بندا نہ، حسین نہ آندا تے دین بچدا نہ. بنایا مصطفیٰ نے تے بچایا حسین. سبحان اللہ. مدینے والے امام حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھلو گئے، پگڑیاں گلے چ پا لیں حسین مدینہ نہ چھوڑ، اے رسول دے باغ دی بل بل مدینہ نہ چھوڑ. اے امام
دنیا جہان جی کو بندہ دکھی ہوگا کہ سکھ لین مدینے ہوتا تسی مدینے رہن والے مدینہ چھوڑ جانے ہو حسین مدینہ نہ چھوڑو امام نے فرمایا میں نہ روکو میری مجبوری ہے میں رک نہیں سکتا ساتھی رو کے کہنے لگے امام تو اندازہ نہیں تسی کس پینڈے پہ چلے فرمایا کی ہو گئے حسین تھوڑا سر کٹ لیتا جائے گا تھوڑے بچے ٹکڑے ہو جان گے تھوڑا گھر لٹ لیتا جائے گا لاشاں بکھر جان گی امام حسین نے فرمایا میرے دوستو تھوڑی ہمدردی کا شکریہ یہ جڑیاں گلاں تسی مینوں ہن پہ دسدے ہو تے نانا کئی واری چور چ پا کے گود چ پا کے مینوں دسدا ہوندا سی مینوں پتہ ہے میں ذبح ہونا ہے حسین پتہ تے پھر چلے ہو فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے امام نے جو کیتا اسلام اسلام آباد کو شاد آپ پورے تو ڈگ پے پر دین دا جھنڈا ڈگن نہیں دیتا آپ کٹ گئے پر دین نو ٹکڑے ہونے تو بچا یہی وجہ کہ 14 صدیاں بعد بھی امام حسین دی عظمتاں نو سلامیاں ہوئی ایمانی دسو یزید دا لشکر دی مشہور تعداد 22,000 سپاہی سن اور امام حسین دے 72 آدمی شہید ہو وہ سن 22,000 حسینی شہید ہونے والے سن 72 یہ سارے شہید ہو گئے 14 صدیاں بیت گئی وہ 22,000 یہ 72 سارے ہی شہید ہو گئے چاہیے سینا کیا ہر پاسے یزید دا نام ہوگا حسین دا نام نہ ہوگا وہ 72 سن سارے ختم ہو گئے ایمان دسو اس مجمع کوئی بندہ یزید نام دا ہے ہے تے کھڑا ہو جائے میں نے ضرورت ہے پرانی کال کرنی کتنے بندے بیٹھے ہو جنہاں دے نام لفظ حسین آندا ہے رات کھڑو کوئی حسین ہے کوئی نور حسین ہے کوئی مرید حسین ہے تاریخ نے فیصلہ کر دیتا یزید ہار گیا ہے حسین جیت گیا ہے وقار خون شہیدان کربلا کی قسم یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے یزید کربلا میں مورچہ کامیاب ہوئے ہیں مگر جنگ مجموعی طور پہ ہار گیا ہے حسین دا نام زندہ ہوتا ہے سبحان اللہ کسی عاشق نے کلم کو وہ کہندا ہے حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا کسی بندے نے آپ کو او حسینیہ گل سن یہ خوش ہوں ہے میں اس نے حسین دا بلایا ہے نہ لے کے حسین دی نسبت نہیں کسی نے آپ کو او یزید دا وہ آ کے تو میں گال کڈی یزید دا نام گالی بن گیا ہے حسین دا نام دعا بن سبحان اللہ یہ شان حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ ایک مصرع سارے میرے نام مل کے پڑھو جیڑی ڈیری آج غوثیہ مسجد دی جا رہی ہے نا کربلا اور مدینے سب کا نام آ جائے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اسی آل سنتاں اسی آ حسین نہیں کہندے اسی باپ کہندے سبحان اللہ آتے تان کبھی یہ نہ حسین ہریا ہو گئی یا مریا ہو گئی ساڈا حسین ہریا بھی نہیں تے مریا بھی نہیں ایمان دسو جڑا ہرے بھی نام تے مرے بھی نام تے نیزے تے قرآن پڑھے انہوں ہائے ٹکدی ہے یا واہ ٹکدی ہے حسین ہائے دے قابل نہیں حسین واہ ٹکدی ہے
حسین آہ دے قابل نہیں، واہ دے قابل ہے، درودہ دے قابل ہے، سلامہ دے قابل ہے۔ اس حسین ابن اس حسین ابن کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کون حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے کٹ گئے، بھائی ٹکڑے ہو گئے، لاشاں پمال ہو گئیاں، پر زیر خنجر بھی حق بات جس نے کہی، ایڈا دلیر تے ایڈا شاہزور تے ایڈا مصطفیٰ دا وفادار، زیر خنجر بھی حق بات جس نے کہی، چوٹ پہ چوٹ سینے پہ جس نے سہی، اور جس کی بیٹی مدینے میں روتی رہی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ او امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا جان لگے نا، اللہ اکبر، گھوڑے تے بیٹھے، گھوڑے نو اڈی ماری تے ٹردا نہیں، لگام کھچی چلدا نہیں، غصے نال بال نو جھٹکا دے کے فرمایا، مینوں پتہ ہے تو 3 دناں دا بھوکا پیاسا ہے، پر میرا آخری پرچہ خراب نہ کر، چند گھڑیاں دا مہمان ہوں، تھوڑی دیر بعد تیرا باہر لے گا، جنت مرضی چلا جائے، میرے نال وفا کر، بے وفائی نہ کر۔ امام کے گھوڑے نے منہ اٹھے کر کے نا امام دا رومال منہ پکڑ کے نیچے کھینچیا، زبان حال نال کہندا ہے مالک غلام دی وفا تے شک نہ کرو، تھلے ویکھو کوئی میری مجبوری ہے۔ امام نے جھک کے ویکھیا تے گھوڑے دی اگلی لتاں نال نہ سکینہ چمٹی ہوئی سی۔ بابا میں نہیں جان دینا، بابا جڑا گیا واپس نہیں آیا، بابا اکبر گیا نہیں آیا، اصغر گیا نہیں آیا، چاچا عباس پانی دا وعدہ کر کے گیا نہیں آیا، بابا جے میرے واسطے پانی لیر چلے ہو، میں وعدہ کرنی ہوں، میں پانی نہیں منگوئی، بابا نہ جاؤ۔ امام نیچے اترے، سکینہ رو چک کے اپنے سینے لایا، سینے لا کے فرمایا سکینہ نہ روک، میں نہیں رک سکتا، میری مجبوری ہے، میں ضرور جانا ہے۔ سکینہ جبا پا کے کہتی ہے بابا کربلا وچ آ کے تسی بڑے بدل نہیں گئے، تسی میری ہر گل منتے سو، اج میں منت کرنی ہاں تے کہندے ہو میں نہیں رک سکتا۔ فرمایا بیٹی میری مجبوری ہے، میں تینوں دس بھی نہیں سکتا، بیٹی میں ضرور جانا ہے، ضرور جانا ہے۔ سکینہ کہندی ہے بابا اگر کوئی یہ نہیں مجبوری ہے نا جڑی میرے کو چھپانی ضروری ہے تے چھپا لاؤ، پر اتنا تے وعدہ کرو نا شام تک واپس آ جاؤ گے نا۔ امام نے فرمایا بیٹی واپسی دے وعدے نہ لے، ہو سکتا ہے میں ہم واپس نہ آیا ہوا، بیٹی میں شہر واپس نہ آ سکا۔ شہزادی کہندی ہے بابا تسی واپس نہ آئے، میں کدے بازو تے سر رکھ کے سواں گی؟ فرمایا میں نہ آیا نا تے تو اپنے ماں دے بازو تے سر رکھ کے سو جاویں۔ بابا ماں دے بازو تے اصغر سوندا ہے، میں ہمیشہ تواڈے کول سونی ہاں۔ امام نے فرمایا بیٹی کربلا وچ دستور بدل گئے، طریقے بدل گئے، اگے اصغر ماں کول سوندا سی، تو میرے کول سویں گی، ہن قیامت تک اصغر میرے کول سویں گا، تو ماں کول سو جائے گی۔
فرمایا میں جاتا ہوں مقتل میں تم صبر کر لو، میں جاتا ہوں مقتل میں تم صبر کرنا، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا، میں جاتا ہوں مقتل میں تم صبر کر لو، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے۔ پھر امام نے گورے گورے ہاتھ چکے آسمان وال دیکھی، فرمایا یا رب یہ سادات کا گھر تیرے حوالے، یا رب یہ سادات کا گھر تیرے حوالے، میرا ہے یہ بیمار پسر تیرے حوالے، تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا۔ یہ وجہ ہے کہ 14 صدیوں بعد بھی امام حسین کا نام زندہ ہوتا ہے۔ میری تھوڑی خوش نصیبی ہے کہ اسی اللہ دے گھر میں آج 7 محرم نو امام دی بارگاہ عقیدت دے گجرے تے محبتاں دے نظرانے پیش کرنے واسطے حاجی محمد نعیم صاحب، عزیز محمد فہیم صاحب، حاجی محمد عالم صاحب، ایک پیار ہے، محبت ہے، ایک روحانی نسبت ہے۔ تو میں وعدہ کیتا، خدا دا شکر ہے حاضری نصیب ہوئی، کیونکہ سلسل پروگرام میں اور پھر پاکستان گرم ملک ہے، تھوڑا ملک ٹھنڈا ہے، موسم کی تبدیلی کی طبیعت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، تاہم خدا دا شکر ہے کہ کچھ دیر امتی ہونے ناتے، غلام ہونے ناتے رسول اللہ دی آل دی بارگاہ عقیدت دے گجرے پیش کیتے۔ خدا کرے کہ ساڑیاں اکھاں جو نکلے اتھرواں وچ ساڑے گناہ پہ گئے۔ اللہ سب ماجراتی امام حسین اور آپ نے نانا پاک کی زیارت نصیب کرے، آمین۔ اللہ سب دے حال کے فضل و کرم کرے، خدا اس مسجد کو آباد رکھے، آباد کرنے والے کو آباد رکھے۔ علامہ چشتی صاحب کا میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے بڑی محبت دے نال میرا اعلان کیتا، بڑی شفقت نال ملاقات واسطے میرے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے علم و فضل دے اندر اللہ فانی برکتاں پیدا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جو صلاۃ و سلام دے دو شیر۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، امتی امتی لب پہ جاری رہا، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہیت پیش رسول سلام عاجزانہ قبول۔ یا اللہ ہم تیرے گھر میں تیرے محبوبوں کا ذکر سن اور سنا رہے تھے، ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ کربلا کے شہیدوں کا صدقہ ہماری جولیاں کرم کے خزانے سے بھر دے۔ جیسے ہم نے یہاں سلام پڑھا، قسمت میں جلد وقت آئے کہ مسجد نبوی میں سنہری جالیوں کے سامنے سلام پڑھے۔ کربلا محلہ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے احباب شریک ہوئے سب کی جولیاں اپنے کرم کے خزانے سے بھر دے۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، نمازیان، آل محلہ، آل فطر برا، جتنے مسلمان اپنے اپنے وطن چھوڑ کے ملک چھوڑ کے اس ملک میں تلاش رزق میں آئے، عزت والی روزی عطا فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا کی کرامت عطا
کر، نوجوانوں کو بے روی سے بچا، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ حاجی محمد اعظم صاحب کے لیے دعا کرے اللہ انہیں صحت کاملہ اجلا عطا کرے اور دیر تک ان کا سایہ اللہ بچوں کے سر پہ رکھے۔ ان عزیزوں کو اللہ آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی خیر اللہ سب کی جھولی میں ڈالے۔ میرے انتہائی محبت کرنے والے عزیز ہیں، مرید ہیں، حالی فیکس سے خلیل صاحب اور آصف صاحب اور دیگر ان کے ساتھی بڑی محبت کے ساتھ تشریف لائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ان عزیزوں کی عمر میں، علم میں، عمل میں، رزق میں، عزت و آبرو میں برکتیں دے۔ عزیزم دانیال وہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن مجھ سے انتہائی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے علم و فضل میں برکت پیدا کرے، اسے عالم دین بنائے، رسول اللہ کے دین کا مجاہد بنائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ عزت دعا میں جاؤ، اللہ برکت انشاءاللہ۔ Probably. السلام علیکم۔